ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق ويدي سائل لنا عبادنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز سے بولا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، تھوڑا جا تھکا سے ستا پہ لیٹ ہو گیا اور کوئی کام نہیں۔ معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات بنائی، جڑا ساری دنیا دا خالق مالک رازق ہے، اور ساری کائنات میں بنا کے رستے دسے، اچھائی والا، برائی والا، بہتری والا، خسارے والا، پھر بندے نو حکم دیتا کہ تساں جڑا اچھے راہ تے چلے گا انہوں جزا دیا گا، جڑا غلط راہ تے چلے گا انہوں سزا دیا گا۔ فرمایا جڑا
اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا میں یطیع اللہ والرسول، جیڑا اللہ اور دے رسول دا حکم نو مان لے گا، پھر انہوں کی ملے گا؟ ظاہر ہے کہ انہوں جزا ملے گی، اور جیڑا نہ ملے گا انہوں سزا ملے گی۔ مگر کمال ہے کہ اللہ نے جڑی جزا دیتی ہے نہ دسی ہے، وہ بڑی کمال ہے۔ فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم مانے گا، پھر کی ہوئے گا؟ فاولائک مع الذین، پھر انہاں لوکاں نو میں ساتھ انہاں لوکاں دا دیواں گا، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا انہوں پھر میں ساتھ انہاں لوکاں دیواں گا جنہاں تے میرا انعام ہویا ہوئے۔ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا پھر وہ دا صلہ انہوں کی دیواں گا؟ فرمایا وہ دا صلہ انہوں دیواں گا کہ انہوں میں ساتھ دیواں گا کنہ دا؟ انعم اللہ، جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہوئے گا۔ سبحان اللہ کہہ لو، جن انہاں نو ساتھی انہاں دا بناواں گا، انعم اللہ جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہوئے گا۔ اور وہ انعام والے لوگ کیڑے ہون گے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ قرآن کسی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنے والا ہوئے، کسی مذہب دا ہوئے، جن بھی مسلمان کہلواندے نے، اس گل دا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ جیڑا بھی ترجمہ کرنے والا ہوئے گا وہ ترجمہ یہ ہی کرے گا کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم کرے گا، منے گا، رب بندہ ہے انہوں میں ساتھ دیواں گا کنہ دا؟ انعم اللہ، جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہے۔ اور وہ کیڑے لوگ ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ بادرہ قابل غور ہے، اللہ اور رسول دا حکم منن والے نو ساتھ انہاں دا ملے گا۔ مطلب کہ دو رستے دسے گئے نے کہ ایک اچھائی والا ہے، ایک برائی والا ہے، ایک سیدھا رستہ ہے، ایک گمراہی والا ہے۔ جیڑا سیدھے راہ تے چلے گا انہوں ساتھ مل جائے گا کنہ دا؟ اللہ دے انعام یافتہ لوکاں دا۔ کیڑے؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ معلوم ہویا اللہ دے نزدیک صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں انبیاء کی عقیدت ہو، صادقین کی عقیدت ہو، اور شہداء کی عقیدت ہو، اور اولیاء کی عقیدت ہو۔ فرمایا میں ساتھ، یہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کا اسے صلہ ملے گا کہ ان کو ساتھ مل جائے گا، یعنی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ جب سیدھے راستے پہ چلے گا تو یہ ایسا راستہ ہے کہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، اور ولیوں کا راستہ ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں وہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ ایک مولوی کھڑا ہو کے کہتا جی میں صحیح راہ تے ہاں، دوجا آندا جی میں صحیح راہ تے ہاں، تیجا آندا جی میں صحیح راہ تے ہاں، چوتھا کہندا جی اسی ہاں، وابی کہندے نے اسی ہاں، دیوبندی کہندے نے اسی ہاں، شیعہ کہندے نے اسی ہاں، سنی کہندے نے اسی ہاں۔ چواں دی گل سن لو، اس تو بعد اپنے گھر قرآن کھول لو۔ رب آندا پیا جیڑا صراط مستقیم تے چلے گا انہوں رستہ کنہ دا ملے گا؟ انہاں دا ساتھ کون ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ اب ان چاروں کو دیکھ لو، ان میں کون ہیں جن کا تعلق انبیاء سے ہے؟ ان میں کون ہیں
جن کا تعلق صدیقوں سے ہے؟ ان میں کون ہیں جن کا تعلق شہداء سے بنے؟ ان میں کون ہیں جن کا تعلق اولیاء سے بنے؟ وہ سب کو دیکھ لو، کوئی نبیوں کا منکر، کوئی صدیقوں کا منکر، کوئی شہیدوں کا منکر، کوئی ولیوں کا منکر۔ ایک مسل کے حق اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ جو نبیوں کو بھی مانتا ہے، صدیقوں کو بھی مانتا ہے، شہیدوں کو بھی مانتا ہے اور ولیوں کو بھی مانتا ہے۔ انج تے کنجری تے پلی مان دا مکان کٹا سی نا، دوویں لڑ پئی۔ وہ کنجری جڑی ہے پہل کر کے پلی مان سو آخر کی بہت نہیں کنجری، وہ سوچی پی گئی میں کی آخیا تے اگے ہی ہے، یعنی جھگڑے میں تے کدی کسی کی گل کو تسلیم نہیں نہ کیتا گیا۔ وہ تو کہدا تو کنجری ہے، حالانکہ اندی خود ہے۔ اس واسطے مگر فیصلہ ہو جڑا اللہ دا قرآن کرے، فیصلہ ہو جڑا اللہ دا، بولو اللہ دا، زبانی کلامی نہیں، اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا۔ فرمایا جڑا انہوں ساتھ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی حکم منے گا، جڑا انہوں دے حکم من کو انہوں ساتھ ملے گا کدا؟ اللہ دے انعام یافتہ لوکاں دا۔ اور انعام یافتہ لوگ کیڑے ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید۔ ایک اہل سن اولیاء، ایک اہل سنت ہیں جن کو ساتھ انبیاء کا بھی، صدیقوں کا بھی، شہیدوں کا بھی اور ولیوں کا بھی۔ ان سب پہ غور کر لو، سب کو دیکھو۔ کوئی نبیوں کا باغی ہے، کوئی صحابہ کا باغی ہے، کوئی شہداء کا باغی ہے، کوئی اولیاء کا باغی ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو سب کو ماننے والے ہیں۔ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں انبیاء کو۔ کیسے مانتے ہو؟ ایک کہتا ہے جی خدا کو مانتا ہوں۔ کیسے مانتے ہو؟ خدا مانتا ہوں مگر قادر مطلق نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، خدا کیسے مانے گا؟ خدا کو ماننا تو یہ ہے کہ اس کی تمام فضیلت کو مانے، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ہر صفت کو مانے گا تب خدا کو مانے گا۔ اگر یہ کہے میں خدا کو مانتا ہوں مگر میں اللہ کو مانتا ہوں مگر صرف اسی کو سجدہ نہیں سجدہ اور کو بھی ہے، تو وہ دعویٰ اسلام سے خارج ہوگا۔ وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں تو اس کی تمام صفات، خصائص اور فضائل کو بھی ماننا ہوگا۔ جو یہ کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں اور حضور کے علم کا انکار کرے، اختیارات کا انکار کرے، اس کے فضائل کا انکار کرے، اس کے خصائص کا انکار کرے، اس کے معجزات کا انکار کرے، اس کی اختیارات اور علم، نورانیت، کسی فضیلت کا انکار کرے، جیسے ختم نبوت کا منکر کافر ہے، نبی کے علم اور اختیارات، نورانیت، دیگر فضائل کا منکر بھی مسلمان رہ سکتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک صفت کا انکار تو جائز ہے اور دوسری کرنے والا کا، اور 2 سے 4 صفتوں کا انکار کرنے والا مومن کیسے رہ جائے گا؟ وہ بھی اسی طرح مانے اس طرح جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے۔ کوئی ماں کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابی نے کسی حضور کے کمالات کا انکار کیا، کسی ایک کمال کا انکار کیا، تو فرمایا کہ میں اسے ساتھ دوں گا اپنے انعام۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقلد بننا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ کیونکہ فرمایا میں اسے ساتھ دوں گا، انعم اللہ جن پہ اللہ کا انعام وہ ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحینوں کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ پہ جس پہ احسان ہوگا اللہ فرماتا ہے میں اسے مقلد بناؤں گا، غیر مقلد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم شہداء کے شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم غوث پاک داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، غوث پاک، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، مہر علی کو ماننے والے ہیں، جماعت علی کو ماننے والے ہیں، شیر ربانی کو ماننے والے ہیں، مجدد الفیضانی کو ماننے والے ہیں۔ جو کہ ولی تب بنتا ہے جب صراط مستقیم پہ چلے گا، ولی تب بنے گا جب صراط
مستقیم پہ چلے گا. گمراہ دے گھر گمراہ فرقہ ہوئے تے ولی پیدا نہیں ہو سکتے. جی کنجرا کرو حلال دا لبنا جڑا وہ آسان ہے، گمراہ ولی لبنا آسان نہیں، یہ اس تو بھی مشکل ہے. وہ فرقہ گمراہ ہوئے تے وچوں ذات عالی جویری پیدا ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اکبر. تو عرض کر رہے مسلمان بھائیوں، فرمایا مساد ہے، معلوم ہوا نیکاں دی ساتھ ہونا یہ بھی اللہ دا فضل ہے. نیکاں دا ساتھ ہونا بھی اللہ دا. حضور دی حدیث بھی ہے جدے تے حضور دی حدیث بھی ہے. حضور دی بارگاہ دے وچ بندہ آیا، یا رسول اللہ جدا کسے نال تعلق ہوے گروہ نال، فرمایا جدے نال قیامت دنیا تے تعلق ہوے گا نا، جدا ساتھی ہوے گا آخرت بھی اودے نال ہوے. صحابی فرماندے جیسے نبی پاک نے آکھیا نا تے عید تو ود کے خوشی دا او دن سی صحابہ تے جدن نبی نے فرمایا سی. نہ کہ دی وجہ کہ صحابہ اچھل کود رہے سن، کیا الحمدللہ قیامت والے دن رسول اللہ دے غلام او دے نال ہوا گے، اسی حضور دے بولو بھی نال ہوا گے، اسی قیامت والے دن بھی حضور دے نال ہوا گے. اور یہی برکت ہونی ہے، یہ ہوئی اللہ اکبر. قیامت والے دن بھی نیکاں دے نال ہونا. نیکاں دی سنگت معلوم ہو گیا کہ نیکاں دی سنگت بھی بات اگے کریں گے، تو ثابت ہو گیا کہ نبی نہیں کسے نیک دی سنگت قیامت والے دن کم دے گی. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو تسی صحیح راہ تے جے چلنا تے پھر کی ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچیا لوکاں دے ساتھی بنو، انہاں دے ساتھ کیوں کہ انہاں دی سنگت تواڈے کم آئے گی. تو سچائی تے میں اگے دو جمعے عرض کر چکے ہوں کہ سچائی کدا نام ہے، یہ نہیں کوئی کام گل سچی ہوئے، نہیں ہوتا مذہب سچا ہو، عقیدہ سچا ہو. سچائی تو مراد یہ نہیں گل کی سچی ہے نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھی بنو تو صادقین کے ساتھی بنو. ان صادقین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جن کا عقیدہ سچا ہو ان کے ساتھ چلو. یہ عقیدہ کنہ دا سچا ہے؟ جتھے نبی ہون، نبیاں والا عقیدہ، انبیاء دا عقیدہ ہوئے. فرمایا پھر ان ساتھ دیواں گا نبیاں دا، او نبی نو منن والا ہوئے گا. کیویں منن والا ہوئے گا؟ امام الانبیاء دی غلامی کرن والا ہوئے گا، او دے چ بغاوت نہیں ہوئے گا. او بغاوت نو گمراہی تے غلامی نو ایمان سمجھے گا. بغاوت نو گمراہی، غلامی نو ایمان سمجھے گا. جویں بخاری دی حدیث پیش کیتی ہے کہ یا فرمایا اے ہو جا بندہ، اے ہو جا درخت دسو جدی مثل ایمان والیاں دے. صحابی فرماؤندے نے ساڈیاں جنگلاں وچ نگاہاں چلی گئیاں، کیڑا درخت جڑا ایماندار دی مانندے ایمان والیاں دی مثل؟ فرمایا کھجور. جویں کھجور دے پتر تنے دا ساتھ نہیں چھڈ دے، ایمان والے بھی نبی دی غلامی ترک نہیں کر دے. ایمان والے نبی دی غلامی انہاں غلامی ترک نہیں کر دے. او تے حضور دے نال اوکھا ویلا آ جائے سوکھا آ جائے، پاویں کہ ہو جا ویلا ہوئے، سرکار دے نا تو اپنی جان قربان کر دے نے، ساتھ نہیں چھڑ دے، ہر چیز دی قربانی دے دے نے، کیونکہ اپنے ہر شے تو ود کے پیار امام الانبیاء نال کر دے نے. تو نبیاں دی صفتاں نو مننے، نبی دی نبیاں نو کیویں نبیاں دا ساتھی ہونا معلوم ہویا کہ جدا ساتھ نفع دیندا ہے. نہیں سمجھے والی بات کو؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نبی کا ساتھ، جس کا ساتھ نفع مند ہو، جس کا ساتھ نفع دے، مانگا کچھ نہ جائے. میں ایک مثال دینا، مثال کے طور پہ اسی کسی ایسے سینئر افسر نال ٹریے جدے نال ترن تو اوتے ساتھ تو ہیٹلا سارا عملہ جڑا ہے گریز کرے کہ میاں گل کی تھی دا ساتھی ہے، یہ تو کام خراب ہو جائے گا. سانو سوال آ جائے گا جدے نال ترن دا اینا نفع ہوئے، اگر وہ نفع دینا چاہے تو پھر کی کمال ہوئے گا. اور کتنا بے وقوفی دا اندازہ کرو انہاں لوکاں دی حماقت دا کہ جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نفع نہیں دیں، کہ جدا سنگت جدی سنگت نفع دے دی ہے، جدی
جدی سنگت پہ نفع دے دیے، اللہ اکبر، اتنا نفع دے دیے کہ رب آندا ہے جدے انہوں میں نفع دے دینا انعام والا جڑا اللہ تے رسول دا حکم کرے ان میں انعام والے دا سنگت دے دینا، ساتھ دے دینا، اور انہوں دا ساتھ جڑا یہی وہ بخشش کی علامت ہوتی ہے، وہ سچائی دا نجات دا سبب بنتا ہے کہ جڑا حضور دی غلامی کر لے گا ساتھ دے دے گا۔ آئیے ویکھنے ذرا ساتھ کیویں ہوے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کیویں دیتا ہے۔ حضرت خبیب جنگ دے وچ جنگی قیدی بن گئے تو چلے گئے، انہیں جا کے بند کر دیتا، اس بندے خرید لیا، کو بات طویل ہے، اس بندے خرید لیا جس دے باپ نو قتل کیتا سی، واصل جہنم کیتا سی حضرت خبیب نے، انہیں اپنے باپ کا انتقام لین واسطے انہوں نے خرید لیا کہ میں قتل کرا شہید کر دیا گا آپ۔ وہ جا کے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور بھوکا اور پیاسا، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کچھ نہیں، اندر بند کر دیا۔ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ میرے باپ کو خبیب نے قتل کیا ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس طریقے سے قتل کروں گا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے۔ بند کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے خبیب، اور ان کا ایک بچہ، تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، ان کا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب تک چلا گیا۔ جب کھیلتا کھیلتا اس پر چلا گیا تو ہاتھ میں کوئی ایسی چیز بھی تھی، چھری تھی، کھیلتا کھیلتا چلا گیا تو ماں نے یکدم چیخ ماری جب بیٹے کو ان کی گود میں دیکھا، اور وہ بچے سے پیار کر رہے تھے۔ حضرت خبیب حضور کے صحابی بچے سے پیار کر رہے تھے، تو ماں نے چیخ ماری کہ جسے انتقاماً ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، جس کی جان لینا چاہتے ہیں، اس کو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، آج ہمارا بچہ کھیلتا کھیلتا اس کے پاس چلا گیا اور اس کی گود میں کھیل رہا ہے، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ چیخ اٹھی اور حضرت خبیب حیرانگی سے دیکھ رہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تیری گود میں، فرمایا، اور پھر اس کا مالک آ گیا، شور مچایا کہ ہمارا بیٹا قیدی کی گود میں ہے۔ فرمایا گھبراؤ مت، میرا نبی جس کو میں ماننے والا ہوں وہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا کیوں گھبرا گئے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا قیدی ہے، ہمارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، اس لیے گھبرا گئے ہو کہ جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس ہمارا بیٹا ہے اور یکمال بنا کے ہمیں تنگ کرے گا، رہائی مانگے گا۔ فرمایا بالکل نہیں، گھبراؤ مت، بیٹھے رہو۔ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ فرمایا میرے امام الانبیاء نے بچوں سے پیار کیا ہے، میرے آقا نے ہمیں طرف یہ دیا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ بلکہ میں یہاں کا یہ ایک بات عرض کروں گا، جنگ ایک وہ عمل ہے جس میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ جب حکمران غالب آتے ہیں، عورتیں ہوں، مال ہو، ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ ہو برباد کر دیتے ہیں، مگر میرے امام الانبیاء نے وہاں بھی اصول مقرر کیے ہیں۔ فرمایا بیماروں کو مت چھیڑو، عورتوں کو مت چھیڑو، بوڑھوں کو مت چھیڑو، بچوں کو مت چھیڑو۔ فرمایا فکر نہ کرو، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے سالار کا ہمیں حکم یہ ہے، امام الانبیاء کا حکم یہ ہے۔ آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرمایا وہ رحم فرمانے والے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے ہے، وہ نبیوں میں ایسا۔ میں ستا پہ اٹھ کے آ گیا، ستا ہے میں نہیں پتا جمعہ پویلا کی جاتا، مل کے ذرا کہہ رہے پڑھ لو گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں نہیں یہ انداز پچھانے نہیں، مینو جا ہولی ہولی پڑھنا، کئی بندے بچے دال آنے حضور دی نہ دے، مل کے پڑھ لو۔ وہ نبیوں میں
لقد پان وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں مصیبت میں غیروں، فرمایا میرے امام الانبیاء جڑے نے انہاں دے کس واسطے گھبراؤ نہ۔ حضرت امام الانبیاء دا غلام مسلمان بھائیو کس طرح حضور نے سنگت کیویں خوش نے، ذرا توجہ فرمانا کی ہویا بات تو طویل میں مختصر کر کے عرض کرنا وا۔ جس لئے تختہ دار تے لے کے نے آکھے اے بلال کوئی تیری آرزو ہوے، فرمایا 2 نفل پڑھنا چاہنا وا۔ حضرت خبیب فرماؤندے صرف 2 نفل، انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری آرزو؟ کہہ لگا ہاں۔ حضرت خبیب فرماتے نے ہے کہ آخری 2 نفل پڑھنا چاہنا ماں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نفل پڑھ لے۔ نفل پڑھ کے بڑی جلدی نفل پڑھے نے۔ انہوں نے کہا خبیب اتنی جلدی تسی تے بڑے آرام نہ پڑھ دیو۔ فرمایا میں دسنا چاہنا ماں، میں دسنا چاہنا وا کہ نبی دے غلام موت کو تو گھبرایا نہیں کر دے۔ میں نفل جلدی پڑھے نے اس واسطے تانوں پتہ لگ جائے کہ نبی دے غلام موت کو لو گھبراندے نہیں، نبی دے قدماں تو قربان شوق نال ہوندے نے، شوق نال ہوندے نے۔ یہ شوق ہے ساڈا کہ نبی دیاں قدماں تو قربان ہو جائے۔ یہ تے ساڈی دعا ہے کہ حضور دیاں قدماں تے جان نکلے۔ اس واسطے وہ دعا دے چہرے والے دی غلاماں دے ذرا توجہ رکھیں گے۔ اس واسطے دل تے چاہندا ہے لمیاں لمیاں رکعتاں پڑھدا، مگر اس واسطے دشمناں نوں پتہ لگ جائے نبی دے غلام موت کو لو گھبراندے نہیں۔ ساڈا دل ہوندا ہے شوق نال حضور دیاں قدماں تو قربان ہو جائیے، نبی دیاں قدماں تے جان دے دئیے۔ اور تانوں پتہ لگ جائے مومن موت کو لو گھبراندا نہیں، مومن موت کو لو گھبراندا نہیں، بلکہ اس موقع نو سعادت سمجھ دے کہ حضور دے قدماں تو قربان ہو رہی ہے۔ ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آئے۔ جلدی نہ نفل پڑھے نہیں، شوق نہ نبی دیا قدماں تو قربان ہونا چاہنے ہیں۔ اور اس تو بعد ایک سوال اٹھاؤ، البدایا والنہایا ایک سوال ہے، اور اس تو غابہ اٹھا کے دیکھو ایک سوال کیتا انہوں نے جڑا میں اصل عرض کرنا چاہنا کیا ایک خبیب آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے؟ آکھے جے تینوں ایک سوال ہے خبیب، آپ نے فرمایا کی؟ آکھے جے اس جگہ تے تیرا نبی ہوئے تے تیری جان بچ سکتی ہوئے۔ فرمایا دنیا دے کتےوں کی مینوں آندے ہو پے اس جگہ تے حضور؟ فرمایا میرے نبی نو کانٹا چب جائے، انہاں دے ایک کانٹے دی تکلیف تے میں 1,00,000 مرتبہ قربان ہونے واسطے خبیب تیار ہے، ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہوں، انہاں دے نام دے اوتے تن من دھن قربان کرنے واسطے تیار ہوں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے یہ لمحے زندگی میں یہ لمحے زندگی میں ارے نام
قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بارا، یہ لمحے زندگی میں بار بارا، میں جنی بھی تکلیف برداشت نہ کرا، مننے دا نہ ہے کہ ساتھے دا نہ ہے، انج دا ساتھ ہو ملے گا، یعنی انہوں غلامی کرنے دا بندہ ہے، اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی جدو اطاعت کرے گا، انعام میں کی دیواں گا، انہوں نبیاں دی سنگت ملے گی، تے سنگت کیویں دی قادہ نام سنگت ہے، سنگت ہے کہ اٹھے گا تے نبی دیاں غلاماں چ اٹھے گا۔ اٹھے گا تے حضور دیاں، بولو بولو، اٹھے گا تو حضور دیاں، تے بیڑا پار ہو گیا جڑا اٹھے تے حضور دیاں غلاماں چ اٹھے، جائے تے حضور دیاں غلاماں چ جائے، یہ پکی گل۔ نریاں نمازاں روزے حج زکات داڑیاں جو کچھ بھی کرتا جائے، اگر خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے، نبی دی غلامی تے نہ ہوئے، ہر شاید آیا منی ہو دی گئی ہے جڑا سرکار دی غلامی چ مرے، سرکار دی غلامی چ اٹھے تو کیڑا اٹھے گا جدا یہ تعلق ہوئے گا اپنے آقا دی ہر صفت نو مندا ہوئے گا، قرآن پاک نو منے گا، اللہ تعالیٰ دے رسول دے حکم نو منے گا۔ تو مسلمان بھائیو توجہ ذرا اتے تھوڑا جا غور کر کے دیکھ لو، اللہ نے جدو کائنات بنائی، آدم علیہ السلام بنائے، کہ کی ہویا؟ سب تو پہلا منکر بننے والا شیطان، انبیاء دے کمالات، نبی دے خوبیاں دا، نبی دیاں صفتاں دا منکر ہون والا شیطان ہے، منن والے نیک لوگ نے۔ اسی طریقے نال جدوں بھی کوئی نبی آیا او دا انکار کافراں کیتا ہے، جنہ منیا ایمان والے نے، کسی نے نبوت دا انکار کیتا، کسی نے خوبیاں نو جادوگر کہہ دیتا، مطلب کہ انہاں دیاں خوبیاں دا انکار کیتا۔ انبیاء دیاں خوبیاں دا انکار کرنا علم، نورانیت، کمالات، معجزات دا انکار کرنا کفر دا کم ہے، من لینا ایمان والیاں دا کم ہے۔ مننا ایمان والے دا کم، اور بلکہ دلیل منگنا بھی یہ تو ایک میں کہ جی مندے آواں دلیل دیو کہ ہے۔ جدو حضور معراج تے گئے نے تے سارے کفر نے انکار کر دیتا کہ کیویں ہو سکتا ہے، کنڈی ہلدی رہے، پانی چلتا رہے، بستر گرم رہے، حدیث موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھنا چاہے میرے پاس تشریف لائے، میں دکھا سکتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کو گئے کہ لبا ہون تے بدران والی گل ہو گئی ہے۔ ابو بکر آپ دا ناسی عبداللہ، اصل نام آپ دا عبداللہ، کہنے لگے عبداللہ، کیونکہ مکے دے بہت بڑے سردار سن، آپ نے فرمایا کی گل؟ آخے کوئی بندہ اگر یہ کہندا ہے کہ میں رات دے تھوڑے جیسے، رات دے معمولی جیسے، میں مسجد حرام تو مسجد اقصی، پھر پہلا آسمان، پھر دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، چھواں، ستواں، اینے طویل راہ، 500 سال دی مسافت، ایک آسمان تو دوجا آسمان، اور 500 سال دی مسافت او دی مٹائی ہے، اینا طویل عرصہ، اینا طویل سفر۔ پھر سدرۃ المنتہا تے گیا ہوں، پھر جبریل رک گئے نہیں، پھر میں اگے گیا ہوں کہ آنا دیر اللہ نے ہم کلام ہویا، واپس آیا، کنڈی ہل دیے، پانی چل دے، بستر گرم ہے، کوئی بندہ جے نہیں گل آکھے تے تو من لیں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، کیونکہ دلیل بنتی عقل نہیں بنتی، انہیں شارٹ ٹائم اینا طویل سفر ناممکن ہے۔ انہیں کہ پھر سوچ لیا جے کوئی آکھے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، آکھے پھر سوچ لیا جے کوئی آکھے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، آکھے پھر تیرا نبی آندا ہی جنوں تو نبی مننے، فرمایا ذلیلو تساں تے آکھیا سی کوئی، میرا نبی کوئی تے نہیں نا، میرا نبی تے اللہ دا حبیب ہے، جے میرے نبی نے آکھیا تے ابو بکر مندا ہے، کیونکہ میرا نبی سچ آندا ہے، او جا بھی سکدا ہے تے آ بھی سکدا ہے۔
فرمایا جی میرے نبی نے آخیا تو گل سچی ہے. پھر مینو کسی انہیں آخیا تو پہلے تو کہتا سا نہیں ہوں تیرے کو دلیل کی ہے. فرمایا میں بغیر دلیل تو نبی دے کمالات نو مننا وا. دلیل نہ منگنیاں دلیل کے کیویں ہویا اے منافقین دا ایمان والیاں دا کم نہیں. صدیق دا عقیدہ ہے جتھے یار دی عظمت ہوے جتھے محبوب دی عزت و عظمت ہوے تے جے نبی نے آکھیا ہوے فرمایا جے میرے نبی دی گل ہے یہ ایسا ممکن ہے پاسبل ہے ہو سکتا ہے او قادر مطلق دا محبوب ہے کیونکہ وہ زبان ہوے جدے تو کبھی جھوٹ نکلیا یعنی بغیر دلیل تو او دی زبان ہوے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او دا بولنا وحی الہی ہے او دی زبان تو کبھی جھوٹ نکلیا ہی نہیں. او تے ہوے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے فرمایا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی کسے اور دا بیان چنگا نہیں کسے اور دا چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا. تو میرا موقف کی یہ کہ ایمان والے دلائل نہیں منگتے. اصل جو بات کرنا چاہنا ایمان والے نبی دی خوبیاں دلائل نہیں منگتے وہ سرے تسلیم خم کر جاتے ہیں. صدیق نے آخیا اے مازاگ دے کاجل والے دی جے گل ہے کہ میں بغیر دلیل تو مننا پیا. دلیل وہ منگتے ہیں جنہوں نے شک ہوے جنہ دا ذہن قبول نہ کرے. ایمان والیاں دا تے عقیدہ ہوندا ہے نبی جو آندا ہے وہ حق ہے سچ ہے. میرے نبی نے دلیل لین دی ضرورت نہیں. اج بھی جلدی جی نبی دے علم تے دلائل دیو نبی دے کمالات تے دلائل دیو نبی دے خصائص تے دلائل دیو تو دلائل تے دئی دینا. جڑا خیر ہوے جڑا نہ منگدا تے دلیل دیندا ہوے جڑا حامی ہوے منن والا ہوے. موقف ساڈا اے کہ میرا نبی ہر خوبی دا مالک ہے. وہ خوبی ایسی کوئی نہیں جڑی میرے نبی چ موجود نہیں. دلائل مانگنے والے ایمانداروں کے لسٹ میں شامل نہیں. ایمان والے وہ ہیں جو سر تسلیم خم کر جائے جو میرے نبی کا فرمان ہو وہی حق ہے. اور یہی ساتھی ہونا برخودار تلوید اللہ ذکر جیس آخر بھی ساری جی پہلا میں پوچھ رہا تھا جی ہوا تو موڑو جی نہ ہے تو میں تھوڑے نال مننا نہیں مننے وے برخودار بیٹھے ریزم بیٹھے اب مننا وے جی جو کچھ ہوئے اسی شاہ رہنا اے وے منن. چلو جی غلطی ہے تو بندے کو ہو نہیں جاتی اسی ہونا اے وے منن. جڑا آخر جی اچھا پھر یہ کام مشکل ہو جائے گا نہیں منن والے وہ نے جڑے دلائل دیں کہ گل ٹھیک ہے جو ایک گل ٹھیک ہے جی اس کی مخالف ہوتا ہے جڑا دلائل منگے جو نبی کے علم کے اختیارات مانگے وہ نبی کا غلام نہیں. جو علم اور جو اختیارات نورانیت خصائص معجزات کے لیے دلائل مانگے غلام ہو جائے کہ جڑا من جائے میرے یار دا جو حکم ہے جو حضور دا شان ہو ٹھیک ہے. یہ ایمان والوں کی علامت. اللہ کافر مننے دلائل ہوئے کہ اللہ خوبیاں ہر نبی نو اللہ خوبیاں دے کے بھیج ہر نبی نو اللہ خوبیاں دے کے بھیج. علامہ سکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کائنات نبی تے ایک پاسے رہا اللہ نے کوئی ایسی شے پیدا نہیں کی تھی جنہوں اللہ نے خوبی نہیں دی. نہیں سمجھے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی پیدا نہیں کی. وہ کسی نہ کسی خوبی کی مالک بنائی ہے. انسان میں خوبیاں ہیں انسان میں خامیاں ہیں
بے عیب بھی اللہ کی ذات اور انبیاء کی ذات. اور انبیاء میں صرف خوبیاں، ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی میں خامیاں نہیں ہوتی، نبی میں صرف خوبیاں ہوتی ہیں، اور ہم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اور خوبیاں نبی کے مقابلے دیا نہیں ہوتی ہیں. یہ فرق ہے ہمارا اور نبی کا. بلکہ ولی کے مقابلے میں ہاتھ ولی کے دو ہیں، ہمارے بھی دو ہیں، آنکھیں اس کی دو ہیں، ہماری بھی دو ہیں، پاؤں اس کے دو ہیں. فرق کیا ہے؟ اس میں ایک خوبی ہوتی ہے، وہ کیا کہ اللہ کا قرب. اللہ دا بولو تو صحیح. ولی میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، تعمیل حکم کرتا ہے، ہم کوتاہیاں کرتے ہیں. یہ اس میں خوبی ہوتی ہے. ہر اس آدمی میں خوبی ہے، جتنی زیادہ خوبی ہوگی اتنا ہی کمال والا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا کہ فرمایا کہ چلو. اور ایتھے ایک بات عرض کر جاؤں، آج کل ولایت والا بھی کم ایڈی مصیبت پہ گئی. ولی قوم منن لگیا نہیں ویندی، اسی کنوں مننے پہ. ایڈے علامی پاک قسم کے لوگوں کو ولی منتے جنہاں نہ قرآن نہ تعلق نہ حدیث نہ تعلق. مگر قوم جس نے من گئی ہے بالکل جی ایڈا ولی تے ایڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ جاہلانہ گفتگو میں کہیو ویکھے جنہاں دی جاہلانہ گفتگو اور کفر بکتے ہیں اور دعویٰ کلیم کی کہ ولی مریدہ تھلے ایڈے ایڈے لمبے لسٹ لکھیے غوث تے کتب تے وقت دا مجدد تے نہ جانے کی مگر بکواسات انہیں وڈے نے کہ قرآن دی توہین، قرآن دا انکار، حدیث دا انکار. تو بہرحال فرمایا میں ساتھ دیواں گا نبیاں دا، وہ نبیاں نو بھی منن والا ہوے گا. بولو نبیاں نو بھی، بولو بھی نبیاں نو منن والا ہوے گا. فرمایا پھر وہ خوبی ہوے گی جس لئے اللہ او دے تے فضل کرے گا، انہوں ساتھ دے گا. کدا انعام والے دا کنا من النبیین، نبیاں دا ساتھ دے گا. پھر وہ نبیاں نو منے گا اور انہاں دیاں ساریاں خوبیاں نو منے گا. پھر اس تو اگے کیا گیا من النبیین والصدیقین، پھر وہ صحابہ نو بھی منے گا. بولو بولو صحابہ نو بھی، صدیقین صحابہ نو بھی منے گا. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ، سارے صحابہ نو بھی منے گا. اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا تو مرض کرنا پیا. نبیاں تو بہت ہو کہ صحابہ نو مندا ہوے گا. نبیاں نو جویں انکار کرنے والا ولایت دے درجے صراط مستقیم تے نہیں، ایویں صحابہ دا منکر بھی ہوے تے صراط مستقیم تے ہو سکدا. جس طرح نبی نو اللہ دا سچا رسول من کے جے خدا دی توحید دا منکر ہوئے تو مسلمان ہو جائے گا. بولو ایڈے ٹلے بولے ہو نا. میں کہنا پیا کہ اگر حضور کے تمام اوصاف کو مانے، خدا کی توحید کا منکر ہو تو کیا وہ شخص مسلمان رہے گا؟ نہیں. کیوں کہ وہ خدا کی توحید کا منکر ہے. نبی کو جتنا بھی مانے اس کے باوجود وہ کافر ہے. کیوں کہ اللہ کی توحید کا منکر ہے. اسی طریقے سے خدا کی تمام صفتوں کو مانے، نبی کی کسی صفت کا انکار کرے تو دارہ اسلام سے خارج ہے. اور خدا کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، اقرار کرے ہم نبی کی خوبیوں کو مانتے ہیں، حضور کی ہر خوبی کو مانتے ہیں، اور پھر صحابہ کا منکر ہو تو پھر بھی دارہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. شان یسنین اذہما فی الغار، جو صدیق کی صحابیت کا منکر ہو وہ بھی مسلمان رہ سکتا نہیں، وہ بھی مسلمان. کیونکہ انہیں نبی دی زبان سے بھی اعتبار نہیں کیتا. جدو نبی سے آبادی خوبیاں بیان کرتے پہ تو کون ہے جڑا نہ منے؟ وہ نبی دی زبان دا انکار کر دے. میں عرض کرنا توجہ نال غور فرمانا دل فرمایا کل اے مازاق دے کاجل والے انہوں کہہ دے، فرما دے انہوں کی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کر دے ہو کہ پھر کی کرو، یحببکم اللہ،
ہاں پھر جے پیار کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو تو یا اللہ پھر فرمایا فاتبعونی، تسی اتباع رسول کرو. توجہ فرمانا، قرآن پیش کرنا پیا، فاتبعونی، اتباع رسول کرو. کہ اتباع رسول کی ہے جو نبی کرے او کرو، جو نبی آکھے او کرو، جو نبی آکھے او بھی کرے او بھی منے، تے جو نبی کرے او بھی کرے، انہوں کہندے نے اتباع. کیونکہ اتباع دو قسم ہے، ایک قولی ایک فعلی. فعلی اتباع کی ہے کہ جو نبی کرے او کرے تینوں کہندے نے اتباع. ایک قولی جو نبی کرے او بھی منے، جو نبی آکھے او بھی منے، یعنی جو کرے او بھی منے، جو آکھے او بھی منے. تے میرے نبی دی اتباع کی ہے، فرمایا فاتبعونی، اتباع رسول کرو. تے نبی دی اتباع کی ہے، نبی نے اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابی ستارے نے، فرمایا میرے صحابی ستارے نے. تعریف کی تھی فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، اقتدا کرو گے راہ ہدایت. سرٹیفکیٹ میرا نبی دیندا پیا، فرمایا انہاں دی اقتدا کرو. تے جے اقتدا نہیں کر دو تے نبی دی اتباع نہیں کر دو، اے تے نبی نے آکھیا. پھر عمل کی کیتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ نال پیار کیتا ہے، صحابہ نال پیار کیتا ہے. فرمایا جڑا انہاں نال بغض رکھے گا وہ میری وجہ تو بغض رکھ دے پیا، جڑا پیار کرے گا وہ بھی میری وجہ تو انہاں نال پیار کرے گا. یعنی صحابہ دے اوتے ہور تے الزام کوئی نہیں کہ نہ ہو کوئی معاذ اللہ یہو جہا جرم سی انہاں دے وچ کی ہے جنہیں پیار کیتا ہے. اس واسطے کیتا کہ نبی دے غلام نے نبی دا ساتھ دیتا ہے. جنہیں دشمنی کیتی ہے اس واسطے کہ حضور دا ساتھ دیتا ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ صحابہ دے ذمے کوئی پرچے دے ہیں نہیں. اگر جن نے پیار کیتا ہے صحابہ نال کس واسطے کہ نبی دے ساتھی نبی دا ساتھ دیتا ہے انہاں، تے کافر مخالف اس واسطے ہوئے کہ صدیق اکبر نبی دا ساتھی بنے نے، عمر فاروق نے نبی دا ساتھ دیتا ہے، مولا مرتضیٰ، مولا حسن، مولا حسین اور جناب عثمان غنی نے ساتھ دیتا ہے. صحابہ جڑے مخالف نے وہ بھی نبی دی وجہ تو نے، جڑے پیار کرتے ہیں وہ بھی نبی دی وجہ تو کرتے ہیں. تو جڑا حضور دی وجہ تو محبت کرے گا فرمایا او دے واسطے بھی جنت ہے، تے جڑا حضور دی وجہ تو دشمنی رکھے گا او دے دل وچ حضور دی دشمنی جی ایک نو مانتا پیا. میرے ایک پتر نو کہا کہ شاہ جی تہاڈا فلانا پتر بڑا چنگا ہے، فلانا پتر باقی جڑے بہت چھڈ دفاع کر. میں لیتے اٹھے تو کسے دا بچہ نہ ہوئے دے. حرامزادہ تو کون ہے؟ کیونکہ میرے بیٹے میں تو سارے پیارے نے. تو کون ہے جڑا ایک دی توہین کرے ایک دی تعریف کرے؟ میرے آستے سے سب ہی کو جانے. اس واسطے کسی ایک کو مان کر اگر علی المرتضیٰ کو مان کر توہین خلفائے رسول کرے گا تو یاد رکھ لو وہ بھی بے ایمان ہے. کیوں؟ میرے نبی علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لعنتی ہے جڑا میرا نام لے کے انہوں نے چھڑتا ہے. میں بخاؤں پھر وہ نبی دا فیصلہ چھڑتا پیا، نبی دے جو فضیلت دیتی ہے صحابہ نے. اللہ اکبر. فرمائے تے وہ لوگ نے جنہیں نبی دا ساتھ دیتا کفر یہود و نصارہ دے نال مقابلے کیتے، کفر نال مشرکین نال. اور تے صحابہ دا گناہ کوئی نہیں سی، تے جڑا انہاں نال عداوت رکھدا اصل عداوت حضور نال ہے. مگر سنیو جیسے قرآن کی ترتیب ہے جو آیا کریمہ میں نے موضوع بنایا من النبیین والصدیقین. سنی خوش قسمت ہے کہ جڑا نبی نو ہی نبیاں نو بھی مندا ہے تے صحابہ نو بھی مندا ہے، اور پھر ہر صحابی نو مندا. اسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی من، جیڑا حضرت امیر معاویہ دی توہین کرے گا اگرچہ میں درجات کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے مولا مرتضیٰ کا مقابلہ نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا. علی المرتضیٰ خلفائے رسول میں سے اور پھر ان کے فضائل درجات میں کہیں زیادہ، وہ گمان تک بھی نہیں. مگر توہین کرنا جو ہے نا حضور نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے. اب کئی ساڈے اج کل پیرانوں تے مولوی کئی پیرانوں تے سیداں
یہ بیماری پی گئی ہے حضرت امیر معاویہ دی توہین کرنا. یہ گل یاد رکھ، جہے نویں سید بنتے ہیں بہتی بیماری پہ انہوں کا دل ہوں بھی اسی بہتے اگیچ ہو گئے. وہ پہلا جی سارے بابے نے میں کہ تے ہے سن کدوں جہے جہلی سید نے بہتے بنتے. یہ آج کل جو بہت بڑے ولی بنے ہوئے ہیں نا، یہاں کی ولایت کے سارے راز میرے کو جڈے ولایت بنے پھرتے جن کے اپنے نسب میں جو اپنا نسب ثابت نہیں کر سکتے. ان کو کیا پتا صحابہ کی شان کیا ہے، یہ اپنا نسب ثابت نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی، توہین کسی صحابی کی گمراہی، اگرچہ بات کو چھیڑا تو لمبی ہو جائے گی مگر میں ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا، ذرا کلوز کر لیتا ہوں. بات کرنے کی اختلاف ہو گیا جدھر علی حق ہوتا ہے، میں کہ کوئی شک نہیں ہے حدیث تو مننے یہ اجازت ہو. پھر دوست آخیا بھی میں یہ تھوڑی جی روشنی پا دیا ہے توجہ. جناب انہوں نے دیر میں مقابلہ ہوا ہے، میں کہ جی بالکل ہوا. اگرچہ تاریخ نے مقابلہ لکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ عمل بتاؤ جس سے امیر معاویہ کی صحابیت خارج ہو، صحابیت سے خارج ہو. ایک عمل نہیں بتا سکتے کہ صحابیت سے خارج ہو. نہیں جی وہ خلیفہ حق دا انکار تو ہے نا، خلافت حقاں دے ہوتا ایک پاسے تے دوجے پاسے انکار. اچھا بالکل، تو پھر تسی خود فتویٰ کر. میں کیا اصل بات ہے کہ فتوے کی نوعیت بدل جاتی ہے. کہ مسئلہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ میں وقت بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ 5-4 منٹ میں سے کور کروں، مگر میں یہ دعوت دوں گا کہ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا. فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ میں زمین کا خلیفہ، یہ میرا زمین کا جواب دو نا، زمین کا خلیفہ. اب فرشتوں کو کہا قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. قرآن پہلا پارہ. کہ فرشتوں بتاؤ بناؤں کہ نہ بناؤ؟ فرشتوں نے کہا نہ بناؤ. یہ قتل و غارت کریں گے، کلاشیں کوفے چلائیں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، لڑائی مار کٹائی ہوگی، خون کی ہولی کھیلیں گے، لہذا ان کو نہ بناؤ. رہا تمہاری حمد تسبیح صفت و ثنا، وہ ہم ہیں کرنے والے. فرشتوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اللہ نے ان کی بات کی تردید نہیں کی کہ فرشتوں تم غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، نہیں یہ نہیں کہا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو شروع ہو گئے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھا